پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑا ایشو جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہیپاٹائٹس کی صورت میں موجود ہے، خصوصی طور پر ہیپاٹائٹس سی۔ ایک ایسا مرض ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کر رہا ہے، اور پاکستان میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی شرح میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا مرض جگر کی بیماریوں کا ایک سنگین سبب بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ جگر کے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور جگر کی ناکامی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تاہم آج جس موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ماہر جو ہمیں بتائیں گے کہ طب نبوی اور قدرتی علاج کی مدد سے آپ نے صرف ہیپاٹائٹس سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہم اس کا مؤثر علاج بھی کر سکتے ہیں، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے نسخے کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ اپنے گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ افادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کتنا یہ نسخہ مؤثر ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں جوائن کریں ماہر طب ڈاکٹر محمد شرافت علی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے بڑھنے کی، دنیا بھر میں نہیں پاکستان میں نمبر جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، سب سے پہلے تو اس کے پھیلاؤ کی وجوہات کیا ہیں وہ بتائیے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا نیچر کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، اب جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی تھی نا وہ ہماری باڈی کے لیے ریکوائرڈ تھی۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقدار میں پیدا کیا تھا ہمیں اس کو اس مقدار میں لینا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 70% ہمیں پھل اور سبزیاں پیدا کی اور یہ ہمیں 70% چاہیے تھیں۔ جو اجناس تھیں جس میں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی، سارے مسالہ جات، یہ ہماری باڈی کو 20% چاہیے۔ اب ہم انفارچونیٹلی یہ صبح بھی روٹی کھاتے ہیں، دوپہر بھی روٹی کھاتے ہیں، شام بھی روٹی کھاتے ہیں، روٹی کے ساتھ سالن ہے، اور جس دن روٹی نہیں کھاتے اس دن ہم چاول کھاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگوں میں ڈائبٹیز ہے، جتنے لوگوں میں بلڈ پریشر ہے، اور جتنے لوگوں کا یہ آپ کا جو کولیسٹرول ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 20% چاہیے وہ آپ مور دین 40% لے رہے ہیں، اور جو 70% چاہیے پھل اور سبزیاں وہ آپ کی لائف میں ویسے ہی 0% ہے۔ اچھا 70 اور 20 90%، 10% تھا آپ کا ڈیری پروڈکٹ جس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، انڈے ہیں، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ ہے، بیکری کے آئٹم ہے، آپ کی ساری سی فوڈز ہیں جیسے بکرے کا گوشت، چھترے کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، مچھلیوں کا گوشت، ساری آپ کی سی فوڈز، چاہے وہ آپ کی برائلر مرغی ہے یا دیسی مرغی ہے، آپ کی باڈی کو جسٹ 10% چاہیے۔ جب یہ مور دین 60% آپ لیں گے تو کیا ہوگا؟ لیور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دی تھی، لیور کو بتایا تھا کہ کون سی چیز کو کس کوانٹٹی میں ڈائجیشن کرنا ہے۔ اب لیور نے جو انزائم پروڈیوس کرنے ہیں وہ ہمارے اکارڈنگ نہیں کرنے، اس کو جو سگنل ملے ہوئے ہیں، جو انڈیکیشن ملی ہوئی ہے، جو اس کو ایک پوری اللہ تعالیٰ نے میموری دی ہوئی ہے، وہ اس کے اکارڈنگ تھا۔ انفارچونیٹلی پہلے تو ہم نے ڈائٹ پلان ہی چینج کر دیا، جو 70% چاہیے وہ ہے ہی نہیں، جو 20% چاہیے وہ مور دین 40%، اور جو 10% چاہیے وہ مور دین 60%۔ سیکنڈلی ہمیں جس وقت کھانا کھانا چاہیے تھا وہ سارا ڈسٹرب ہے۔ ہمیں صبح کا کھانا 60% کھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، دیکھو جرمن کہتے ہیں بریک فاسٹ سیم لائک کنگ، لنچ سیم لائک پرنس، اور ڈنر سیم لائک بیگر، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین جو وقت ہے وہ صبح کا ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ صبح کا کھانا 60% لینا تھا، دوپہر کا کھانا 30% لینا تھا، اور رات کا کھانا ہمیں مغرب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے 10% لینا تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارا کھانا 70%، مور دین 70% وہ آفٹر مغرب ہے۔ اچھا تھرڈ، ہمیں کھانا کیسا کھانا تھا؟ ہمارا سارا کا سارا کھانا یا وہ ریفائنڈ ہے یا وہ پروسیس ہے یا وہ سارے کا سارا آپ دیکھیں وہ آپ کا کھانا جو کیمیکل سے بنا ہے، ریفائنڈ ہوا ہے، پروسیس ہوا ہے، آپ کے سارے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، آپ کے سارے فیزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، یہ سارے کے سارے آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور وہی ہم اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر چکے ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ پھلوں اور سبزیوں کی طرف ہمیں جانا ہے۔ وہ لوگ جو سبزیاں بھی کھا رہے ہیں، اگین ہمارے جو کوکنگ میتھڈز ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، ہم آئل میں اتنا زیادہ سبزی کو بھی پکا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی افادیت، کوئی بھی اس کے نیوٹرینٹس وہ پھر ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ سیلڈ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو اسلام سے دیکھیں نا تو ابھی آگے عید الاضحیٰ آئے گی اور ساری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ رہے تھے تو انہوں نے رزق کیا مانگا تھا؟ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھو تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو من الثمرات، میری اولاد کو طیب پاکیزہ رزق دے ثمرات کی فارم میں، اور ثمرات کا میننگ ہے پھل اور سبزیاں، اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ پوری دنیا کا پھل اور سبزیاں آپ کو مکہ میں ملے گا،
اچھا یہ کتنے فیصد لینا چاہیے؟ یہ 70% لینا چاہیے. اور کیا اس کو ہمیں کک فارم میں لینا چاہیے؟ تو اس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور کیا یہ ایک وقت کے لیے تھا یا پوری زندگی کا پیٹرن تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی تھی. تو جب 3 ماہ چولہا نہیں جلا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ککڈ فارم میں چیزیں نہیں کھانی. ٹھیک ہے. اب سیلڈ جو تھا وہ ہمیں 70% چاہیے. اب پوری دنیا کو دیکھیں, پوری دنیا میں کھانے سے پہلے کیا دیتے ہیں؟ سیلڈ. اچھا وہ سیلڈ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اٹ از ایپیٹائزر. واٹ از دا میننگ آف ایپیٹائزر؟ ایپیٹائزر مین, اب اس کو سائنٹیفکلی سمجھیں. سائنس کہتی ہے جو چیز آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہے, اور جو امیج برین کو ملے گا برین اس کی سیکریشن پروڈیوس کرے گا. اب سیلڈ میں 5-7 پھل, 5-7 سبزیاں, 5-7 ڈرائی فروٹس. جب میرے برین نے مور دین 20% سے زیادہ چیزوں کو دیکھنا تھا تو میرے برین نے 20 قسم کی وہ گیسٹرک جوس پروڈیوس کرنے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیلڈ کھایا نہیں جاتا, اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں. سیلڈ ہمیشہ کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پکا کے نہیں لینا. ٹھیک ہے. را فارم میں لینا. ٹھیک ہے. اور کتنا لینا ہے؟ جتنا آپ کی باڈی کا ویٹ ہے. سپوز آپ کی باڈی کا ویٹ ہے 60%, آپ اس کے ساتھ ایک 0 لگا لیں, 600 گرام سیلڈ چاہیے. اگر 70% ہے, 70 آپ کا kg ہے تو اس کے ساتھ 0 لگا دیں, 700 گرام لینا ہے. اگر آپ کا 100 kg ہے تو آپ اس کے ساتھ 0 لگائیں, 100 گرام. اب اس کو لینا کیسے ہے؟ لینا ہے 60% صبح کو. اگر آپ کا 100 کلو وزن ہے تو آپ کو 1000 گرام سلاد چاہیے. 600 گرام صبح کو لیں گے, 300 گرام دوپہر کو لیں گے, اور 100 گرام آپ شام کو لیں گے. اچھا کب لیں گے؟ کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے. ٹھیک ہے. اچھا کیوں لیں گے آدھا گھنٹہ پہلے؟ اچھا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلڈ کھا لیا تو پھر تو ہمیں بھوک نہیں لگے گی, کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کھانے کی ضرورت نہیں. بھائی سیلڈ میں 90 to 95% جسٹ واٹر ہے. واٹر بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کے بہترین فائبرز ہو گئے. یہ آپ کی باڈی کے اندر ابھی ہائیڈریٹ بھی رکھے گا. ہائیڈریٹ تو کرے گا. ایکچوئل میں لیور کے اوپر آئے, لیور کو ڈیمیج کرنے والی جو چیز تھی وہ تو ساری آپ کی کک فارم تھی. تو جب آپ نے 70% یہ لے لیا, 20% آپ نے کک فارم لیا, اور 10% ہے ڈیری پروڈکٹس. اب جب وہ آپ لیں گے تو آپ کا لیور تو آٹومیٹکلی پیسفل چلا گیا, اس کو تو اتنا ورک کرنا ہی نہیں پڑے گا. بالکل. اور جو چیزیں آپ اتنی زیادہ, اب ہمارے ہاں کھانا پکایا نہیں جاتا, گلایا جاتا ہے. سلور میں, اسٹیل میں, نان اسٹک میں, ٹیفلون میں, پریشر کوکر. اٹس اے مین کاز آف لیور ڈیزیز کہ آپ کا کھانا گلا ہوا ہے. میں اکثر ایک کویسچن کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی ایک سیب پکا ہوا ہے, ایک سیب گلا ہوا ہے, کون سا کھائیں گے؟ اوبویسلی ہم پکے ہوئے کی طرف سارا کہیں گے پکا ہوا. تو کھانا کون سا کھانا چاہیے؟ مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے. یہ سلوگن میں نے جب لوگوں کو دیا, آج سے اگر آپ 20 سال پیچھے جائیں تو لوگ اس بات پہ ہنستے تھے جب میں کہتا تھا کہ کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ, سرسوں کے تیل میں پکاؤ, چینی کی جگہ گڑ لو, پتھر والا نمک لو, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو. لوگ اس وقت ہنستے تھے. اور آج جب لوگوں کی جب سائنس کی ریسرچ آ جاتی ہے نا تو پھر ہم ان چیزوں کو زیادہ ماننا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے دین اسلام نے جس طرح سے ہمیں چیزیں اوبویسلی 1400 سال پہلے بتائی تھی. اچھا ایک تو اب مجھے بتائے گا کہ ہیپاٹائٹس سی کا اب جو علاج ہے وہ کیا ہے. سیکنڈلی ایک نسخہ جو بڑا زبردست ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ بھی ہمارے ناظرین. یہ ایک نا لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ایک بہت بہترین, یہ وہ سمجھ لیں کہ نسخہ ہے. اگر آپ اس کو گھر میں بنا لیں, موت کے سوا لیور کی جتنی پرابلم ہے ساری اس سے سالو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. 5 گلاس پانی لیں, اس میں 1 چمچ کلونجی ڈالیں. ٹھیک ہے. اور اس انٹینشن سے کلونجی لینی ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ جس میں موت کے سوا بیماری کی ہر چیز کا. سیکنڈلی میتھی دانہ. ٹھیک ہے. امام نے قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں, لوگ اس کو سونے کے وقت خریدیں. مورنگا. ٹھیک ہے. مورنگا کے بارے میں ڈاکٹر جو وہ شہزاد بصرہ تھے انہوں نے بتایا, لیکن جب میں نے مورنگا کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو پوری دنیا میں مورنگا, بلکہ پاکستان میں تو اتنا بکا کہ اب بک ہی رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پاؤڈر فارم میں مورنگا, پاؤڈر فارم میں. ٹھیک ہے. 1 چمچ کلونجی, 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ مورنگا. اس کے ساتھ سونف اور زیرہ. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو 5 گلاس پانی میں ڈال کے اتنا پکائیے کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں اٹ از الکلائن, اور یہ آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کی دنیا کی سب سے بہترین. اب یہ الکلائن ہے, الکلی جب ایسڈ سے ملتے تو اس کو نیوٹرل کرے گا. اب اس پانی کو مٹی کے برتن میں رکھیں, اس کو ٹھنڈا کریں. 5 پتے سبز دھنیے کے, 5 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 1 انچ کا ٹکڑا گاجر کا, 1 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا.
اور اگر آپ کو جو آملہ ہے وہ اویلیبل ہے تو ایک آملہ اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے سر دنیا کا سب سے بیسٹ ڈیٹاکس ہے, موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. اس پانی کو کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے پئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک گولی نیم کی اور ایک گولی ہلدی کی لیں. نیم آپ کے خون کو صاف کرے گی اور جو ہلدی ہے اٹ از اے نیچرل ہیلر. بالکل ایسی یہ آپ کے لیور کے نہیں, آپ کی باڈی کے جتنے پرابلم اس کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. اس کے 10 منٹ بعد سلاد کھائیں. 60% سیلڈ آپ صبح کو لیں گے, 30% جو ہے وہ آفٹرنون میں لیں گے, اور 10% آپ یعنی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سلاد. اور اس کے بعد ہم ایک چٹنی بتاتے ہیں, ادرک, لہسن, پودینہ, ناردانہ, سبز دھنیا. ٹھیک ہے سر اس میں 100 بیماریوں کا علاج ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس چٹنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سر اس کے تو اتنے فائدے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل. اسی یہ جتنی بھی ہوم ریمیڈیز آپ بتا رہے ہیں obviously یہ بہت فائدے مند ہیں.